الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیزوں، بہنوں اور بھائیوں، سامعین محترم، آج ہم جس اہم اور بھلائی سے بھرے ہوئے موضوع پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ ہے اسلام میں پڑوسیوں کے حقوق۔ یہ وہ موضوع ہے جس کے ذریعے ایک پورا معاشرہ سنور سکتا ہے۔ یہ وہ حق ہے جس کی ادائیگی سے محبت، امن، بھائی چارہ اور سکون پیدا ہوتا ہے، اور جس کی کوتاہی سے نفرت، کینہ، حسد، دشمنی اور فساد جنم لیتے ہیں۔ قرآن پاک میں پڑوسیوں کے حقوق اللہ تعالیٰ نے سورۃ نساء کی آیت نمبر 36 میں ارشاد فرمایا، ترجمہ کنز الایمان، اور اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اور والدین کے ساتھ بھلائی کرو، اور رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں اور پڑوسیوں جو قریب ہو اور پڑوسی جو اجنبی ہو ان کے ساتھ بھی نیکی کرو۔ یہ آیت واضح کر رہی ہے کہ پڑوسی چاہے رشتہ دار ہو یا غیر مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، سب کے ساتھ حسن سلوک لازم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پڑوسیوں کے حقوق کو اپنی عبادت اور والدین کے حق کے بعد ذکر فرمایا۔ یہ اس کی عظمت کی دلیل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل علیہ السلام مجھے پڑوسی کے حق کے بارے میں اتنی تاکید کرتے رہے کہ میں نے سمجھا وہ پڑوسی کو وارث بنا دیں گے۔ یہاں غور کیجئے، جبرائیل علیہ السلام جیسے مقرب فرشتے بار بار پڑوسی کے حق کی یاد دہانی کروا رہے ہیں، گویا کہ اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ امت محمدیہ پڑوسی کے ساتھ بہترین سلوک کرے۔ ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم وہ شخص مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ شخص مومن نہیں۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ کون؟ فرمایا، جس کا پڑوسی اس کی شرارتوں سے محفوظ نہیں، یعنی وہ شخص جو اپنے پڑوسی کو تکلیف دیتا ہے، اس کا ایمان ناقص ہے۔ یہ حدیث ہمیں جھنجھوڑتی ہے کہ ایمان صرف نماز اور روزے سے نہیں بلکہ پڑوسی کے سکون اور راحت سے بھی جڑا ہوا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عملی نمونہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے آس پاس مختلف لوگ رہتے تھے، مسلمان بھی، یہودی بھی، غریب بھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب کے ساتھ بھلائی کرتے۔ ایک یہودی عورت روزانہ کوڑا پھینکا کرتی تھی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بد دعا نہ دی۔ جب ایک دن وہ بیمار ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اس کے گھر تشریف لے گئے، اس کی خیریت پوچھی۔ یہی وہ حسن اخلاق ہے جو دشمن کے دل کو بھی نرم کر دیتا ہے۔ پڑوسی کی اقسام۔ علماء کرام نے قرآن و سنت کی روشنی میں پڑوسی کی 3 اقسام بیان فرمائی ہیں۔ مسلمان رشتہ دار پڑوسی، اس کے 3 حق: رشتہ داری، اسلام اور پڑوسی ہونا۔ مسلمان غیر رشتہ دار پڑوسی، اس کے 2 حق ہیں: اسلام اور پڑوسی ہونا۔ غیر مسلم پڑوسی، اس کا 1 حق ہے: پڑوسی ہونا۔ اسلام نے حتیٰ کہ غیر مسلم پڑوسی کو بھی احترام اور بھلائی کا حق دیا۔ کیا کوئی مذہب اس سے زیادہ انسانیت سکھاتا ہے؟ پڑوسی کے حقوق و فرائض۔ اب آئیے تفصیل سے دیکھتے ہیں کہ اسلام نے پڑوسی کے کون کون سے حقوق بیان کیے ہیں۔ تکلیف نہ دینا، کبھی شور شرابہ، راستہ روکنا، دیوار اونچی کر کے سایہ روک لینا یا کچرا پھینکنا، یہ سب پڑوسی کو ایذا دینا ہے اور حدیث کے مطابق گناہ کبیرہ ہے۔ بھلائی میں مدد کرنا، اگر پڑوسی بیمار ہے تو عبادت کریں، اگر پریشان ہے تو تسلی دیں، اگر بھوکا ہے تو کھانا دیں۔ حدیث میں ہے کہ جو شخص خود پیٹ بھر کر سوئے اور اس کا پڑوسی بھوکا سوئے وہ مومن نہیں۔ سلام، مسکراہٹ اور خیر خواہی۔ پڑوسی سے روزانہ سلام کرنا، مسکرا کر بات کرنا، یہ بھی عبادت ہے۔ یہ تعلقات کو مضبوط کرتا ہے۔ خوشی و غم میں شریک ہونا، پڑوسی کے گھر خوشی ہو، شادی ہو، اولاد ہو تو مبارکباد دیں، اگر غم ہو، موت ہو، بیماری ہو تو تعزیت کریں، دلجوئی کریں، یہی اسلامی معاشرت ہے۔ رازداری اور ایمانت۔ پڑوسی کے گھر کے حالات، جھگڑے یا راز کو دوسروں میں نہ پھیلائیں، ایسا کرنا غیبت اور بدگمانی پیدا کرتا ہے۔ ہدیہ تحفہ دینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پڑوسی کو تحفہ دو، اگرچہ وہ بکری کا گھر ہی کیوں نہ ہو۔
یعنی چھوٹی سی چیز بھی ہو تو بھی محبت کا پیغام دیتی ہیں۔ آج بدقسمتی سے ہمارے معاشرے میں پڑوسی کے حقوق پامال ہو چکے ہیں۔ ہماری عمارتیں اونچی ہیں لیکن دل تنگ ہو گئے ہیں۔ ہم ایک دوسرے کو سلام نہیں کرتے، پڑوسی بھوکا ہو تو ہمیں احساس نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے گھروں سے برکت سکون ختم ہو رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن ایک عورت کو جہنم میں داخل ہوتے دیکھا گیا، صرف اس لیے کہ وہ اپنی بلی کو قید کرتی اور اپنے پڑوسیوں کو تکلیف دیتی تھی۔ یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ عبادت کے ساتھ اخلاق بھی ضروری ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں امن ہو تو ہمیں پڑوسی کے حقوق ادا کرنے ہوں گے۔ چھوٹے چھوٹے عمل، سلام، مسکراہٹ، مدد، تحفہ، دعا، یہ دلوں کو جوڑ دیتے ہیں۔ جب محلے کے سب لوگ ایک دوسرے کے مددگار بن جائیں تو وہاں چوری، نفرت، بدگمانی اور جھگڑا ختم ہو جاتا ہے۔ آج کے جدید زمانے میں عمارتیں تو قریب ہیں مگر دل دور ہو گئے ہیں۔ ایک فلیٹ میں رہنے والا دوسرے کو نہیں جانتا۔ اسلام چاہتا ہے کہ ہم پڑوسی کے دروازے پر دستک دیں، اس کی خیریت پوچھیں، اس کی خوشی اور غم میں شریک ہوں۔ یہی وہ معاشرتی نظام ہے جو امن و محبت کی فضا قائم کرتا ہے۔ میری پیاری بہنوں، آئیے آج عہد کریں کہ ہم کبھی اپنے پڑوسی کو تکلیف نہیں دیں گے۔ ہم اس کے دکھ میں اس کا سہارا بنیں گے۔ ہم اپنے بچوں کو بھی یہ اخلاق سکھائیں گے، اور اگر کوئی پڑوسی ہم سے ناراض ہے تو آج ہی جا کر معافی مانگ لیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جس کا اپنے پڑوسی کے ساتھ سلوک اچھا ہے۔ آئیے آخر میں دعا کرتے ہیں۔ اے اللہ، ہمیں اپنے پڑوسیوں کے حقوق پہچاننے اور ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ عز و جل، ہمارے دلوں سے بغض، حسد، کینہ اور نفرت نکال دے۔ اے اللہ، ہمیں ایسا معاشرہ عطا کر جہاں لوگ ایک دوسرے کے مددگار ہوں، جہاں مسلمان اپنے پڑوسی کا محافظ ہو نہ کہ دشمن۔ آمین یا رب العالمین۔ پیارے سامعین، یاد رکھیے، پڑوسی کا حق ادا کرنا صرف اخلاق نہیں بلکہ عبادت ہے۔ یہ ایمان کی علامت ہے، اور جو اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا ہے اللہ کے نزدیک وہی مقبول ہے۔ اللہ ہمیں ایسا معاشرہ بننے کی توفیق دے اور جو محبت اور تعاون اور خیر خواہی سے لبریز ہو۔ تو پیارے ناظرین، مجھے امید ہے کہ آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کیجئے اور پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ ہمیں دیجئے اجازت۔ اللہ حافظ۔